کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر آ گیا ہوں۔ کچھ دنوں سے مکمل شب بیداری ہو رہی ہے اور ہٹیا مائک سے ملاقات ہو رہی ہے، اور آج خاص کرم یہ ہے کہ یہاں جناب صابر صاحب آئے ہیں جو اپنے ساتھ بابا آدم کے وقت کا مائک لے کر آئے۔ جہاں جا رہا ہوں کافی ہٹیا مائک سے ملاقات ہو رہی ہے، لوگ جلسے میں اجلاس میں لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں، مائک کا معاملہ آتا ہے تو وہاں سب کچھ آ کر چوپٹ لاکھ اچھی سجاوٹ کر لیں، مہنگے چیئر اور صوفہ لگا دیں، موٹا موٹا پھول پہنا دیں، 4 کلو کا پٹا گلے میں ڈال دیں۔ اگر یہ مائک ہی برباد ہوگا تو پورا جلسہ برباد ہو جائے۔ اور ایسا حال ہے صاحب کہ مہمان جو آنے والے تھے وہ آنے سے رہے، ان کے گھر میں انتقال ہو گیا۔ شریف قاری صاحب جنہیں میں خود سننا چاہ رہا تھا، اور ایک صاحب آئے ہیں جو ان کی طبیعت خراب ہے، آواز لگ گئی ہے، ان کی جگہ پہ 2 صاحب آئے کلکتہ سے جنہوں نے سنایا، اور 2 بھاگلپور والے جنہوں نے اپنا کام چلایا۔ اب رہی میری باری خطاب کرنے کی تو میری طبیعت خود خراب ہے۔ گزشتہ شب میں جس مائک سے میری ملاقات ہوئی تھی وہ JBL کا مائک ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ JBL کا مائک ہوتا ہے، حقیقت میں وہ کافی گھٹیا مائک ہوتا ہے۔ وہ مائک گویوں کے لیے ہوتا ہے۔ رہی بات تو اگر آج میں 10 منٹ بول کر اپنی جگہ بیٹھ جاؤں تو نہ آپ برا مانیں نہ جلسہ کرنے والے، کیونکہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہوگی، جو بھی غلطی ہوگی اس مائک والے کی۔ اور اگر ساگر نے صحیح مائک چلا دیا تو انشاءاللہ بات دیر اور آگے بڑھ جائے گی، بغیر کسی تمہید و تبصرہ کے ایک بار نبی اور آل نبی کی بات جی لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اور یہ درود آپ جس انداز میں پڑھیں گے وہ مجھے بتا دے گا کہ مجھے کتنی دیر بولنا۔ ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں باواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم سلام علیکم یا رسول اللہ۔ میں نے زمین پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، زمین پر لوگوں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہا کہ وہ جس انداز میں درود پڑھیں گے اس سے مجھے پتا چلے گا کہ مجھے کتنی دیر تک بولنا، اپنے منہ کو کھولنا ہے۔ تو باواز بلند آپ درود پاک پڑھیں جس سے میں سن لوں اور مجھے سمجھ میں آ جائے کہ کتنی دیر گفتگو کرنی۔ باواز بلند درود ٹوپی سائز سے بناؤ، ٹوپی سائز سے بناؤ اس کا۔ حضور خطیب اعظم سماعت کریں کہ دلہن کائنات خدا ہو رہی ہے، دلہن کائنات خدا ہو رہی ہے، ضرور آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے، ضرور آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے، اور نماز علی کیا قضا ہو رہی ہے، نماز علی کیا قضا ہو رہی ہے، ارے نماز محبت قضا ہو رہی ہے، دلہن کائنات قضا ہو رہی ہے، ضرور آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے، اور ادھر تو خطا پر خطا ہو رہی ہے، ادھر تو خطا پر خطا ہو رہی ہے، ادھر سے عطا پر عطا ہو رہی ہے، بے شک خطا پر خطا ہو رہی ہے، عطا پر عطا ہو رہی ہے، اور کہیں یاد زلف دوتا ہو رہی ہے، کہیں یاد زلف دوتا ہو رہی ہے، معطر معطر فضا ہو رہی ہے،
مصطفیٰ ہو رہی ہے، کھڑی وہ صفِ انبیاء ہو رہی ہے، کھڑی وہ صفِ انبیاء ہو رہی ہے، امام آ گیا ابتدا ہو رہی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں نقیب اجلاس، یہ عطا دشمنوں کو قبا ہو رہی ہے، عطا دشمنوں کو قبا ہو رہی ہے، کرم کی تیرے انتہا ہو رہی ہے، کرم کی تیرے انتہا ہو رہی ہے، خدا مصطفیٰ ہو رہی ہے، اور شفق چاندنی کہکشاں صبح و شبنم، شفق چاندنی کہکشاں صبح و شبنم، تیرے حسن پر سب فدا ہو رہی ہے، تیرے حسن پر سب فدا ہو رہی ہے۔ آپ روڈ والے ادھر سے راستہ کھلا ہوا ہے، اس لیے سبحان اللہ آواز بلند بولیے، بولیے سبحان اللہ۔ میری قبر میں آ، میری قبر میں آ، ذرا ماہ بندھا اندھیری لہد کی فضا ہو رہی ہے، اور صنم منہ کے بل گر کے بولے، صنم منہ کے بل منہ کے بل گر کے کعبہ میں بولے، ہٹو 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 آمد مصطفیٰ ہو رہا ہے، گر کے کعبہ میں بولے، ہٹو آمد بے شک ہم کائنات ضرور آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے، اور مدینے کی مٹی خدا تجھ کو رکھے، مدینے کی مٹی خدا تجھ کو رکھے، مریضوں کو حاصل شفا، سبحان اللہ۔ کہ ادھر بھی ترشو ہو اے ابر، ادھر بھی ترشو ہو اے ابر رحمان کے بنجر حیات ضیا، آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے۔ ایک بار جی لگا درود پاک حضرات محترم، آج مجھے شان اہل بیت، مقام اہل بیت اور عظمت اہل بیت کے حوالے سے چند باتیں پیش کرنی ہے۔ عظمت اہل بیت، عز و شان اہل بیت ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسا عنوان ہے کہ اگر کوئی اس کے بارے میں لکھنا چاہے، اگر کوئی اس کے بارے میں لکھنا چاہے تو سیاہی ختم ہو جائے، قلم ٹوٹ جائے، مگر عظمت اہل بیت کے بیان کا مکمل حق ادا نہ ہو سکے۔ تبھی تو علامہ حسن رضا بریلوی کہتے ہیں کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اگر کوئی خطاب کرنے والا زندگی بھر خطاب کرتا رہے، زندگی بھر ان کی عظمت کو بتاتا رہے، تو ایک زندگی کیا اسے ہزاروں زندگی بھی مل جائے تب بھی شان اہل بیت کا حسن نشیر بھی بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ایک ایسا گھر ہے جس گھر کی طرح دنیا کا کوئی گھر نہیں، یہ ایسا گھر ہے جس گھر کی طرح دنیا کا کوئی اور گھر نہیں، یہ ایسی سرکار ہے جس سرکار کے کرم سے دنیا کی ساری سرکاریں چل رہی ہیں۔ میاں دنیا کے گھروں میں دنیا والے اجازت لے کر جاتے ہیں، فرشتوں کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ گھر جسے ہم اہل بیت کا گھرانہ کہتے ہیں، ارے اس گھر کا عالم یہ
ہیں کہ یہاں فرشتے بھی بلا اجازت آنا اپنے لیے جائز نہیں سمجھتے ہیں. تبھی تو علامہ حسن رضا کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. ارے قدر والے جانتے ہیں جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. ارے شاعر کی شاعری عظمت اہل بیت کو بیان نہیں کر سکتی. خطیب کی خطابت اہل بیت کے شان کو بیان نہیں کر سکتی. محقق کی تحقیق عظمت اہل بیت کا احاطہ نہیں کر سکتی. ارے مورخ کی تاریخ بیانی عظمت اہل بیت کا احاطہ نہیں کر سکتی. مصنف کی تصنیف عظمت اہل بیت کا احاطہ نہیں کر سکتی. کیونکہ عظمت اہل بیت کا مینارہ اتنا بلند و بالا ہے, اتنا بلند و بالا ہے کہ انسان تو انسان ہے, میاں فرشتے بھی ان کی عظمت کے سامنے اپنی ساری رفتوں کو اور بلند پروازیوں کو بھول جاتے ہیں. اور میاں ان ساکنان عالم قدس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ٹوپیاں قدسیوں کی گر جائے. اس قدر بلند ہے بام حسین, اس قدر بلند ہے بام حسین. میاں میں کیا بتاؤں کہ مقام و مرتبہ ہے, کیا مقام و مرتبہ ہے. یہ گھرانہ تو ایسا گھرانہ ہے, یہ گھرانہ تو ایسا گھرانہ ہے جن کے بچوں کا جھولا جھلانے کے لیے سدرہ کے مکی فرشتوں کے صدر نشین جبریل امین آیا کرتے تھے. ارے جب ان کے بچوں کا یہ عالم ہے تو میاں ان کے بڑوں کا کیا عالم ہوگا. میاں یہ گھرانہ تو ایسا گھرانہ ہے کہ ان کا علی اصغر تو علی اصغر ہے, ان کے علی اکبر کا بھی جواب نہیں. اور میاں یہ قرون اولیٰ کے اصغر ہے, یہ قرون اولیٰ کے اصغر ہے. ہم نے تو 10ویں صدی ہجری میں ان کے ایک اصغر کو اس طرح دیکھا ہے, ان کے ایک اصغر کو اس طرح دیکھا ہے کہ ان کے شہزادوں کا یہ عالم طفلی اللہ پڑھنے بیٹھے ہیں تو سورج پہ شباق روشن سیدنا شہباز محمد حضور سلطان العارفین منتہی شہبازیہ حضور صاحب سجادہ. کہ عظمت اہل بیت ایک ایسا موضوع ہے, ایک ایسا عنوان ہے جس کے بارے میں لکھنے والا بہت کچھ لکھ کر یہی لکھتا ہے کہ ہم نے کچھ لکھا ہی نہیں, ہم نے کچھ بیان کیا ہی نہیں ہے. اور واقعی کوئی ان کے بارے میں لکھ بھی کیا سکتا ہے جبکہ ان کی عظمت و شرافت کو خدا بندے قدوس بیان کر رہا ہے. رسول کریم کی حدیثوں میں ان کی عظمت کا بیان موجود ہے. پھر عام انسان کی کہاں مجال کہ عظمت اہل بیت کے بیان کا مکمل حق ادا کر سکے. تبھی تو میرے والد بزرگوار علامہ ضیاء شہبازی کہتے ہیں کہ اونچے اونچے تاجوروں کے تاجوروں کے سر ہیں خانون قدموں پر میرے نبی کے گھر والوں کا رتبہ ہی, میرے نبی کے گھر والوں کا رتبہ ہی. یا رسول اللہ, یا علی, زندہ باد, زندہ آباد. میاں واہ تو ایسا گھرانہ ہے, یہ گھرانہ تو ایسا گھرانہ ہے کہ جہاں کا زنان خانہ بھی سارے زمانے سے جدا گانا ہے. اور اس گھرانے کی عظمت بھی لاجواب اور طہارت بھی لاجواب, اس گھرانے کی طہارت بھی لاجواب اور عبادت بھی لاجواب, یہاں کی جلالت بھی لاجواب اور کفالت بھی لاجواب ہے. اور اس گھرانے کا پردہ اتنا لاجواب کہ سارے جہاں کی پردہ نشینوں کا پردہ ان کی پردہ داری کو آٹھوں پہر عرشی و فرشی سلام پیش کرتا ہے. سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ صادقہ کاملہ عادلہ عاطفہ سائحہ ساجدہ صابرہ شاکرہ زاہدہ خاتون جنت. نعرہ
سجدہ ہے جس سجدے پر جہان والے ناز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میاں سجدہ کرنے والے ہوں یا سجدہ کرنے والیاں، وہ سجدے کی حالت میں 3 بار 5 بار 7 بار 11 بار تسبیح پڑھ کر اپنا سر سجدے سے اٹھا لیتے ہیں. مگر فاطمہ الزہرا کا سجدہ ایسا سجدہ ہے جس سجدے پر جہان والے ناز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میرا فاطمہ الزہرا کا سجدہ ایسا سجدہ کہ ایک ہی سجدے میں پوری رات گزر جاتی ہے. وہ سجدے سے سر اٹھا کر بارگاہ سمنیت میں اس طرح عرض گزار ہوتی ہے کہ مولا تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ تیری بندی فاطمہ ایک سجدہ بھی مکمل نہیں کر سکتی ہے. میاں یہ تھا اس گھرانے کا سجدہ، یہ تھا اس گھرانے کا سجدہ. آج تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ امام صاحب سجدہ کرتے ہوئے ذرا سی تاخیر کر دیتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگتے ہیں، ایک دوسرے سے کہنے لگتے ہیں کہ امام صاحب بڑی دیر کر دیتے ہیں، امام صاحب بڑا لمبا سجدہ کرتے ہیں. اے دنیا والوں، ہزاروں سلام بھیجو اس سجدہ فاطمی پر جس نے جہاں بھر کے سجدہ گزاروں کو طریقہ سجدہ عطا کر دیا اور طریقہ بندگی سے آشنا کر دیا. بلا شبہ یہ ایک ایسا سجدہ ہے جس سجدے پر جہان والے ناز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میاں پھر منظر دنیا نے یہ منظر میدان کربلا میں دیکھا کہ سیدہ کی گود میں پرورش پانے والے حسین نے کربلا کی تپتی ہوئی اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ وہ اپنا سر میدان محشر میں ہی سجدے سے اٹھائیں گے. میرے والد بزرگوار نے اس سجدہ حسینی کو اس انداز سے خراج عقیدت پیش کیا ہے کہ دونوں جہاں کو یکجا کر دو، بھول نہ پاؤ گے پھر بھی. ارے کربل میں شبیر کا لوگو سجدہ ہی کچھ ایسا ہے. اور آؤ گے پھر بھی کربل میں شبیر کا لوگو سجدہ کچھ ایسا ہے. اور آبرو سجدہ دو عالم، آبرو سجدہ دو عالم کی صرف سجدہ امام حسین. حضرات محترم، یہ ہے مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم. ارے ان کا سجدہ بھی بے مثالی سجدہ ہوتا تھا. جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر اپنے بے نیاز مولا کی بارگاہ میں اس طرح کھڑے ہو جاتے تھے کہ سارے درد و علم، خوشی و غم، رنج و محن سب کو بھول جایا کرتے تھے. گویا آپ مرتبہ احسان کے اس اعلیٰ منصب پر فائز ہو کر اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے. آئیے سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ احسان کیا ہے. احسان کیا ہے؟ اگر میں اپنی بات نہیں کروں، میں اپنی بات نہیں کروں. احسان کا معنی میں محسن انسانیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے ذریعے ہی سمجھانے کی کوشش کروں گا. یہ حدیث جبریل میں جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ حضور احسان کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے آقا نے جواباً ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم خدا کی اس طرح عبادت کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور یہ نہ ہو سکے تو یہ سمجھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. گویا احسان کا 2 پہلو ہے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ بندہ اپنے خدا کو دیکھ رہا ہے اور یہ احسان کا اعلیٰ پہلو ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ بندہ بندے کو خدا دیکھ رہا ہے. عبادت کرنے والے کا یہ تصور ہو، مولا کائنات کی عبادت کا یہ انداز تھا کہ وہ اپنے خدا کو دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے خدا کو دیکھ رہے ہیں. اسی لیے تو آپ کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ آپ ہر چیز سے بے نیاز ہو جایا کرتے تھے. چنانچہ سیرت علی کرم اللہ وجہ میں یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب ایک تیر مولا کائنات کے قدم مبارک میں لگ گیا، چھپ گیا. جب ایک تیر مولا
مبارک پہ چپ گیا تھا تو لوگوں نے اس تیر کو نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن تیر نکالا نہیں پائے کیونکہ درد بہت زیادہ ہو رہا تھا، تکلیف بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ اب مولا حسن نے لوگوں کو ایک مشورہ دیا، ایک صورت ہے کہ میرے والد بزرگوار جب حالت نماز میں چلے جائے تو اس وقت اس تیر کو نکال لینا، اس وقت انہیں درد کا احساس نہیں ہوگا، تکلیف کا احساس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ مولا علی جب عبادت کرتے ہیں تو اپنے رب کا دیدار کرتے ہیں، مولا علی جب عبادت کرتے ہیں تو شاہدائے حق کے جلووں میں گم ہو جاتے ہیں، مولا علی جب عبادت کرتے ہیں تو کانکا تراہو کے مظہر کامل بن جاتے ہیں، اور دیدار رب ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کو پا کر انسان سارے درد و الم کو بھول جاتا ہے۔ گویا مولا علی نے جب نماز شروع کی اور حالت سجدہ میں گئے تو لوگوں نے اس تیر کو نکال لیا، مولا علی نے اس تک نہ کیا۔ یہ ہے سجدہ علی، یہ ہے عبادت علی۔ بے شک علی کی ذات بھی لاجواب ہے، علی کا انداز بھی لاجواب ہے، علی کی ذات بھی لاجواب ہے، علی کا انداز بھی لاجواب ہے۔ اور مثل نبی کی بات تو رہنے دو منکرو، مثل نبی کی بات تو رہنے دو منکرو، کوئی علی دکھا دو علی مرتضیٰ کے بعد، کوئی علی دکھا دو، علی دکھا دو، علی دکھا دو۔ ارے علی تو علی ہے، علی تو علی ہے، ان کی عبادت کا کیا کہنا، ان کی سیادت کا کیا کہنا، ان کی امامت کا کیا کہنا، ان کی جلالت کا کیا کہنا، ان کی طہارت کا کیا کہنا، ان کے بیٹوں کے سجدوں کا کیا کہنا۔ ارے ان کے بیٹے تو بیٹے ہیں، ان کے پوتوں میں سے ایک پوتا جو میدان کربلا میں بچ گئے تھے، ان کا سجدہ ایسا سجدہ ہے جس سجدے پر جہان والے ناز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میاں میدان کربلا میں سارے جوان شہید ہو گئے تھے، علی اکبر سے لے کر علی اصغر تک، امام قاسم سے لے کر اولو محمد تک سب کے سب شہید ہو گئے تھے، صرف ایک جوان علی اوسط کی شکل میں بچ گئے تھے جسے دنیا زین العابدین جسے دنیا زین العابدین کے نام سے جانتی ہے۔ میاں سرکار زین العابدین عبادت کر رہے ہیں، اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، اپنے رب سے فریاد کر رہے ہیں کہ اچانک گھر میں آگ لگ جاتی ہے۔ لوگوں نے شور مچانا شروع کیا، اے ابن رسول اللہ آگ لگ گئی ہے، اے ابن رسول اللہ آگ بھڑک اٹھی ہے۔ لوگوں نے بہت شور مچایا مگر آپ بادستور حالت سجدہ ہی میں رہے، سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ آگ بجھنے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ اے ابن رسول اللہ آپ آگ سے غافل کیوں رہے؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ آخرت کی آگ کی ڈر کی وجہ سے میں نے دنیا کی آگ کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ یہ ہے سجدہ امام زین العابدین، یہ گھر چل رہا ہے، کوئی ڈر نہیں، آگ لگ رہی ہے، کوئی ڈر نہیں، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں۔ میاں یہی وجہ تو ہے کہ دنیا والے اگر سجدہ کرتے ہیں تو انہیں ساجد کہا جاتا ہے، مگر امام زین العابدین جب سجدہ کرتے ہیں تو انہیں ساجد نہیں بلکہ سجاد کہا جاتا ہے، بلکہ سید سجاد کہا جاتا ہے۔ پتا چلا کہ ساجدوں کا سجدہ اور ہے اور سید سجاد کا سجدہ اور ہے، عابدوں کی عبادت اور ہے اور زین العابدین کی عبادت اور ہے۔ یہ ہے اہل بیت کا سجدہ، یہ ہے نبی کے گھرانے کا سجدہ، یہ ہے علی اور آل علی کا سجدہ۔ رب نے اس گھرانے کو ہما خانہ آفتاب کا مزدان، یعنی یہ پورا گھر ہی صورت ہے، گھر ہی صورت ہے۔ آپ ہم کر بیٹھیے اور جم کر بیٹھے، کیونکہ اس اہل بیت رسول اللہ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کا شرف حاصل کر
میاں یہ بات تو تقریباً ہر اہل ایمان کو معلوم ہے کہ عظمت اہل بیت ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسا عنوان ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ، مگر پھر بھی میں نے اس موضوع کو اپنا سرمایہ سخن اس لیے بنایا ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں فرقہ خارجیت کا وجود اہل سنت کے لبادہ میں کچھ اس انداز میں نظر آ رہا ہے کہ اگر کوئی محب اہل بیت کا چاہنے والا، اہل بیت کا ماننے والا، ان کی فضیلت و بزرگی کو، ان کے کرامت و شرافت کو اگر بیان کرتا ہے تو فوراً ذاکر اہل بیت پر شیعہ ہونے کا فتویٰ صادر کر دیا جاتا ہے، عوام کے درمیان ان کے تعلق سے بدگمانیاں پھیلانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود اہل سنت دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آج اس ایمانی، عرفانی، حقانی اور نورانی عنوان پر قرآن و حدیث اور سلف صالحین کی روشنی میں، اقوال سلف صالحین کی روشنی میں ایسی گفتگو کروں جس سے شک کرنے والوں کا شک دور ہو جائے، چھینا گوئیاں کرنے والوں کے منہ پہ تالا لگ جائے، بکواس کرنے والوں کی بکواس بند ہو جائے، فکر و شعور کی کجی درست ہو جائے، غلط فہمی کے شکار لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو جائے، اور جو محبت کرنے والے ہیں ان کی محبت دوبالا ہو جائے، ان کی چاہت میں اضافہ ہو جائے، ان کی عقیدہ حقیقت کی پوشاک میں ملبوس ہو جائے، اور سارے مسلمان، تمام اہل اسلام عظمت اہل بیت کے مسئلے پر ایک ہو جائے اور نیک ہو جائے۔ ایک ہی سب کا خدا، دین بھی قرآن بھی ہے، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے۔ واہ ہوتے جو مسلمان بھی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد۔ حضرات محترم، آئیے سب سے جان لے کہ اہل بیت سے مراد کون لوگ؟ قرآن میں جو اہل بیت کا ذکر آیا ہے اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ آیت تطہیر جو بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، یعنی اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے ناپاکی کو دور فرما کر انہیں اچھی طرح پالو۔ حضرت اس آیت کریمہ کے بارے میں اکثر مفسرین کا یہ خیال ہے، یہ آیت کریمہ حضرت علی، بی بی فاطمہ الزہرا، امام حسن اور امام حسین کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، مگر حضرات کچھ مفسرین نے ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت میں شامل کیا ہے، مگر اہل بیت میں شامل کیا ہے، مگر حضرت نسبی اہل بیت میں وہی لوگ داخل و شامل ہیں جن پر صدقہ حرام کیا گیا ہے، کیونکہ جب نجران کے عیسائی پادری نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے پر اصرار کیا اور اس پہ اڑ گیا کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، تو حضور نے دلائل کے ذریعے اسے سمجھایا کہ بغیر باپ کے کسی کا پیدا ہونا یہ خدا کا بیٹا ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے تو حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا ہے، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پادری لاجواب ہو گیا مگر اپنی ضد پہ اڑا رہا۔ میرے آقا نے فیصلہ فرمایا کہ تجھ سے مناظرہ نہیں بلکہ مباہلہ کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں آیت مباہلہ کا نزول ہوا اور اس میں کہا گیا کہ دونوں فریق اپنے اپنے بچوں، اپنی عورتوں کو لے کر میدان مباہلہ میں حاضر ہو، میدان مباہلہ میں حاضر ہو۔ اس موقع پر بھی حضور علیہ السلام جنہیں میدان مباہلہ میں لے کر گئے تھے ان میں حضرت علی، بی بی فاطمہ الزہرا، امام حسن اور امام حسین شامل تھے۔ یہی سے پتہ چلا کہ اہل بیت کے حقیقی مثال یہی حضرات ہے۔ اہل بیت کی فضیلت و بزرگی پر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى بڑے واضح طور پر دلالت کر رہا ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت
کو ضروری قرار دیا گیا ہے، ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ارے اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم بندہ نہیں ہے بلکہ حکم خدا ہے۔ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ حکم خدا پر عمل کرتا ہے، اور جو حکم خدا پر عمل کرتا ہے وہی دین و دنیا میں میرے آقا نے اپنے اہل بیت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی جس طرح طوفان نوح کے وقت سے وہی لوگ ہلاک اور غرق ہونے سے محفوظ رہ گئے تھے جو نوح علیہ السلام کی کشتی پہ سوار سب ڈوب گئے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اسی طرح جو لوگ اس جہان رنگ و بو میں کشتی اہل بیت میں سوار ہے، ان کے دامن سے منسلک ہے، وہی لوگ کامیاب ہے، اور جو لوگ ان کے دامن کرم سے دور ہے، ان کی محبت سے محروم ہے، بلا شبہ وہ ہر خیر سے محروم ہے۔ لوگوں میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم لوگ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس میں ایک تو کتاب اللہ ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ اس مشہور و معروف حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم بہت وزنی ہے، رسول اللہ کے اہل بیت بہت وزنی ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ دو وزنی چیزیں ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا گیا اسے مضبوطی سے پکڑے رہو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب جو لوگ ضلالت و گمراہی سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو تو دوسرے میں دامن اہل بیت۔ اگر کوئی ایک بھی میاں ان سے چھوڑ گیا تو سمجھو تم صلاح و فلاح کو نہیں پائی۔ کہ تین حرمتیں ایسی ہیں کہ جو شخص اس کی حفاظت فرمائے گا اللہ دنیا و آخرت میں اس کی حفاظت فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی حرمتیں ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا اسلام کی حرمت، میری حرمت اور میرے اہل قرابت کی حرمت۔ میرے آقا کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس نے میرے اہل بیت کے بارے میں میرا لحاظ رکھا اس نے اللہ سے عہد لیا۔ آقا کا یہ بھی فرمان ہے کہ میرے اہل بیت جنت کے درخت ہے جس کی شاخیں دنیا میں ہے۔ میرے آقا کا یہ بھی فرمان ہے کہ قرآن اور اہل بیت یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر کے پاس آئیں گے، اور اس وقت تک یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیں تم ان کے بارے میں کیسے جانشین ثابت ہوتے ہو۔ اب حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد جو لوگ قرآن اور اہل بیت کا خیال ان دونوں کی عزت و حرمت کا لحاظ اسی نہج پر کرتے ہیں جس طرح حضور علیہ السلام کیا کرتے تھے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ حضور علیہ السلام کے سچے جانشین ہیں، اچھے پیروکار ہیں اور بہترین اطاعت گزار۔ آج میاں ایک گروہ ایسا ہے جو شان قرآن، مقام قرآن اور عظمت اس کے فرامین و مضامین کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر اہل بیت رسول اللہ کے بارے میں اس کا گمان اور خیال اچھا نہیں۔ وہ گروہ صرف قرآن کی عظمتوں کا، اور ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اہل بیت سے محبت، ان سے ان کے مقام کا تو خیال کرتا ہے مگر قرآنی احکام کی طرف خیال نہیں کرتا۔ یہ دونوں گروہ گمراہ ہے، راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، طریقہ مصطفیٰ سے جدا ہے، مسلک حق سے الگ تھلگ ہے، کیونکہ میرے آقا نے پہلے ہی فیصلہ فرما دیا ہے کہ جو قرآن اور اہل بیت دونوں سے اپنے آپ کو مربوط رکھے گا وہ گمراہ ہونے سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی ایک بھی ان میں سے چھوڑ گیا تو وہ تباہ
ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ برباد۔ حضرات محترم، محبت اہل بیت وہ مسلمان عقیدہ اور پسندیدہ مذہب ہے جسے مذہب حق ہر پیروکار نے اپنا مذہب، اپنا طریقہ، اپنا شعار، وہ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کوئی انسان محبت اہل بیت کے بغیر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ محبت اہل بیت عقیدہ اہل سنت، عقیدہ اہل اسلام ہے۔ اب جس شخص کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، ایسا شخص اہل سنت میں سے نہیں ہے، بلکہ ایسا شخص خارجیت کا علمبردار ہے۔ یاد رکھو کہ محبت اہل بیت اور محبت صحابہ یہ دو ایسی دو شاخیں ہیں کہ جب یہ دو شاخیں آپس میں مل جاتی ہے تو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود سامنے آتا ہے۔ اور محبت اہل بیت، محبت صحابہ کے بغیر محبت رسول کا دعویٰ غلط، محبت رسول کا دعویٰ باطل، محبت رسول کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ۔ میرا دعویٰ، میرا نظریہ اور صرف میرا عقیدہ نہیں، بلکہ 1400 سال سے تمام علماء حق اور چاروں ائمہ مذہب کا یہی طریقہ ہے، یہی نظریہ ہے۔ امام اعظم کا یہی طریقہ، امام احمد ابن حنبل کا یہی طریقہ، امام شافعی کا یہی طریقہ، امام مالک کا یہی طریقہ۔ کیا طریقہ ہے کہ محبت اہل بیت ضروری ہے، محبت اہل بیت محبت رسول کا حصہ ہے، محبت اہل بیت سے محبت رسول کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور حضرت صرف یہ بات نہیں ہے کہ چاروں امام اہل بیت سے ہلکی پھلکی محبت کیا کرتے تھے یا کوئی رسمی عقیدت رکھتے تھے، بلکہ وہ حضرات اہل بیت سے اتنی شدید محبت کرتے تھے کہ لوگوں نے اس محبت کی وجہ سے انہیں شیعہ کہہ دیا، رافضی کہہ دیا، گمراہ کہہ دیا۔ مگر ان سچے عاشقان اہل بیت نے کسی لعنت اور ملامت، کسی طعن و تشنیع اور کسی کے برا بھلا کہنے کا بالکل بھی خیال نہیں کیا، بلکہ اپنی جلوت و خلوت میں، اپنی خاموشی و گویائی میں، اپنی مجلس و محفل میں، ہر حال میں اہل بیت سے محبت کرنے کا اعلان کرتے تھے۔ اور اس محبت اہل بیت کے سلسلے میں کسی طاقت و قوت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ نہ بادشاہ کا خوف انہیں اس محبت سے روک سکتا تھا، نہ کسی ظالم کا ظلم اس عقیدت سے انہیں دور کر سکتا تھا، بلکہ وہ حضرات اہل بیت سے محبت کرنا اپنا ایمانی فریضہ سمجھتے۔ حضرات محترم، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ چاروں امام اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اور اس محبت اہل بیت کے سلسلے میں کسی ابن الوقت سے کوئی سمجھوتا نہیں۔ آج سمجھوتا وہ لوگ ابن الوقت سے بھی کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی محبت کا اعلان کیا کرتے تھے۔ حضرت جب یہ بات ہی ثابت کہ چاروں امام اہل بیت سے محبت کرتے تھے، تو اب اگر کوئی حنفی بننا چاہتا ہے تو وہ اہل بیت سے محبت کرے، مالکی بننا چاہتا ہے اہل بیت سے محبت کرے، حنبلی بننا چاہتا ہے اہل بیت سے محبت کرے، شافعی بننا چاہتا ہے اہل بیت سے محبت کرے۔ خوب غور سے سن لو کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے وہ نہ حنفی ہے، نہ مالکی، نہ حنبلی ہے، نہ شافعی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی عقیدت کا تو یہ عالم تھا کہ ان کے زمانے میں جتنے ائمہ اہل بیت حیات سے تھے سبوں کے پاس جا کر ان کی شاگردی اختیار کی، ائمہ اہل بیت کو اپنا استاذ بنایا، ان کی شاگردی کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنایا۔ امام باقر جو امام زین العابدین کے شہزادے ہیں، ان کی خدمت میں امام اعظم حاضر ہوئے اور ان کی شاگردی اختیار کی۔ امام اعظم کے ایک شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک، روایت
روایت کرتے ہیں کہ امام اعظم جب امام باقر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اپنی عقیدت کا اظہار اس طرح کیا، اے امام باقر آپ کی تعظیم مجھ پہ اسی طرح واجب ہے جس طرح صحابہ کرام پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم واجب تھی، کیونکہ آپ کی حرمت میں مجھے حرمت مصطفیٰ نظر آتی ہے، آپ کی تعظیم میں تعظیم مصطفیٰ نظر آتی ہے، آپ کی محبت میں مجھے محبت مصطفیٰ نظر آتی ہے، آپ کی مودت میں مجھے مودت مصطفیٰ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شاہکار ملت، امام جعفر صادق جو امام جنہوں نے علم نبی اور علم علی سے خوب وراثت پائی تھی، آپ اپنے دور کے تمام علماء و مشائخ کے سردار اور پیشوا، یہی امام باقر جب کوفہ تشریف لے گئے تھے تو اس وقت امام اعظم صحیح میں تھے۔ جب آپ کو پتا چلا کہ امام باقر امام جعفر صادق کوفہ تشریف لائے ہوئے ہیں تو آپ اپنے بڑے بڑے تلامذہ کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرد ادب سے اپنے گھٹنوں کے جب آپ کے شاگردوں نے دیکھا کہ ہمارے استاذ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے ہیں تو وہ حضرات بھی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ امام جعفر صادق نے جب یہ حالت دیکھی تو پوچھا یہ کون ہے جن کی تقلید اور اتباع میں یہ تمام لوگ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا یہ ابو حنیفہ ہیں، یہ نعمان بن ثابت ہیں۔ اس کے بعد امام اعظم مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور اپنے آپ کو امام جعفر صادق کی ملاقات سے شرفیاب کیا اور ان سے یہ گزارش کی کہ حضور مجھے آپ اپنی شاگردی میں قبول فرما لے، حضور مجھے آپ اپنی شاگردی میں قبول فرما لے۔ چنانچہ امام اعظم کی یہ درخواست قبول کر لی گئی اور امام اعظم پورے 2 سال تک امام جعفر صادق کی خدمت میں رہے، ان سے انتساب فیض حاصل کرتے رہے، ان سے انتساب فیض کرتے رہے۔ امام جعفر صادق کی خدمت میں امام اعظم نے جو 2 سال گزارے تھے وہ 2 سال اتنی اہمیت رکھتے تھے کہ امام اعظم نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک، بے شک نعمان ہلاک ہو جاتا۔ امام اعظم کے اس طرز عمل سے ہر شخص بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ امام اعظم کو اہل بیت سے کتنی شدید محبت ہے۔ دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ علم فقہ میں جو مقام امام اعظم کو حاصل ہے وہ کسی اور امام کو حاصل نہیں ہے۔ ارے علم فقہ کو باضابطہ طور پر تربیت دینا، اس کے اصول و قواعد کو مقرر کرنا، یہ امام اعظم ہی کا حصہ ہے۔ سارے علماء اور تمام فقہا امام اعظم کو اپنا سردار مانتے تھے۔ امام شافعی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہم سب کے سب علم فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے عیال ہے، ان کے محتاج ہے، ان کے خوشہ چین ہے، مگر امام اہل بیت، امام اہل بیت، امام جعفر صادق کی علمی جلالت کا یہ علم امام اعظم کے ایک شاگرد ہیں، بہت بڑے شاگرد ہیں، حضرت حسن بن زیاد۔ انہوں نے اپنے استاد محترم سے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضور اس وقت تمام روئے زمین پر سب سے بڑا فقیہ آپ کی نگاہ میں کون ہے؟ آپ کی نگاہ میں کون ہے؟ اپنے شاگرد کے اس سوال کے جواب میں امام اعظم نے کہا کہ خدا کی قسم اس وقت میری نگاہ میں امام جعفر صادق سے بڑا فقیہ کوئی ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آیا کچھ؟ وہ امام اعظم جو علماء اور فقہا کی نظر میں سب سے بڑے فقیہ ہیں، مگر ان کی نظر میں جو سب سے بڑا فقیہ ہے اس فقیہ کا نام سیدنا امام جعفر صادق۔ امام امام باقر اور امام جعفر صادق کی شاگردی اختیار کی، بلکہ آپ کے بعد بھی ائمہ اہل بیت سے اکتساب فیض کا سلسلہ جاری رکھا اور مجموعی طور پر آپ نے 9 ائمہ اہل بیت کی شاگردی۔ حضرت دنیا اس بات کو جانتی ہے جی کہ 75%
فقہ حنفی سے فیض حاصل 75% مسلمان فقہ حنفی سے فیض حاصل کر رہے ہیں. صدیقی صاحب ظاہر میں تو یہ فیضان ابو حنیفہ ہے، ظاہر میں تو یہ فیضان ابو حنیفہ ہے، مگر حقیقت میں فیضان ابو حنیفہ میں فیضان امام باقر ہے، فیضان ابو حنیفہ میں فیضان جعفر صادق ہے، فیضان ابو حنیفہ میں فیضان زین ابن علی ہے، فیضان ابو حنیفہ میں فیضان امام عبداللہ علی ہے. ایک جملہ سن لو کہ فیضان ابو حنیفہ میں فیضان ائمہ اہل بیت کو جانتی ہے کہ چاروں امام میں امام مالک کا مقام و مرتبہ بھی بڑا عظیم الشان ہے. آپ کے پیروکار کی بھی ایک کثیر تعداد ہے جو فقہ مالکی کی تقلید کرتے ہیں، آپ کو اپنا امام مانتے ہیں. ارے کیا شان ہے امام مالک کی، کیا مقام ہے امام مالک کا. امام مالک اہل بیت سے بے انتہا محبت کرتے تھے. ارے وہ اہل بیت کی محبت میں فنا تھے. حالانکہ حضرت دنیا کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر اس کے ماننے والے زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کے فالوورز اگر زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کا چلنے کا ڈھنگ بدل جاتا ہے، اس کا رویہ بدل جاتا ہے. مگر امام مالک کا انداز بالکل نہیں بدلا. وہ اہل بیت سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اہل بیت کی محبت میں فنا تھے. اس زمانے کے لوگ امام مالک سے جتنی محبت کرتے تھے، ارے ائمہ اہل بیت بھی انہیں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے. حضرت اسی لیے تو جب کوئی شخص کوئی مسئلہ لے کر امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا تو آپ اس شخص سے کہتے تھے کہ امام مالک کے پاس جاؤ، ہم اہل بیت کا علم ہی کے پاس ہے، ان سے جا کر مسئلہ دریافت کرو، ان سے جا کر اپنا معاملہ حل کرواؤ. امام مالک اہل بیت کی محبت میں فنا تھے. مگر میرا ایک مسئلہ طلاق کو آڑ بنا ایک مسئلہ طلاق کو آڑ بنا کر امام مالک کو محبت اہل بیت کی سزا اس طرح دی گئی کہ ان کے داڑھی اور بال کو موڑا گیا. ان کے داڑھی اور بال کو موڑا گیا، انہیں گلی گلی چوک چوک گھمایا گیا، ان کی بےعزتی کی گئی. امام مالک کہتے تھے کہ جو مجھے جانتا ہے وہ دیکھ لے، جو مجھے جانتا ہے وہ دیکھ لے، اور جو مجھے نہیں پہچانتا ہے وہ پہچان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں. اس کے بعد 25 سال تک امام مالک اپنے گھر میں گوشہ نشین رہے، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا. حضرات محترم، آپ محسوس کر رہے ہوں گے، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے کو، اہل بیت کے چاہنے والے کو کن کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے، کیسی کیسی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے اور فیصلہ کریں، کیا آپ ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس جماعت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، جو اہل بیت سے حسد رکھتے ہیں، جو اہل بیت کی شان میں توہین کرتے ہیں؟ اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ آپ کس گروہ میں شامل ہونا. کیا آپ ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں جو اہل بیت کی توہین کرتے ہیں؟ بولیے، کیا آپ ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں؟ ابھی نہیں. میں جانتا ہوں کہ آپ شہباز محمد کے ماننے والے کے در کے چاہنے والے ہیں. یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، ہم ایسے لوگوں کے کبھی قریب نہیں جائیں گے جو اہل بیت سے دشمنی کرتے ہیں، جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ارے شاہکار عالم، ان لوگوں کی گروہ میں شامل ہونا تو بڑی بات کر رہے ہو. ہم ایسے لوگوں کے سائے کے قریب بھی نہیں جائیں گے جو اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ محبت اہل بیت کا حکم قرآن میں ہے، محبت اہل بیت کا حکم حدیث میں ہے. ارے اہل بیت سے محبت کرنا صحابہ کا طریقہ، اہل بیت سے محبت کرنا تابعین کا طریقہ، اہل بیت سے محبت کرنا ائمہ مجتہدین کا طریقہ، اہل بیت سے محبت کرنا سلف صالحین کا طریقہ، اہل بیت سے محبت کرنا بزرگان دین کا طریقہ، اہل بیت سے محبت رکھنا عامۃ المسلمین کا طریقہ ہے. بیت سے محبت کرنے والوں، اس محبت اہل بیت کے سبب کبھی تمہیں ستایا جائے،
جی کبھی تمہیں کوڑا کبھی تمہیں سلاخوں کے پیچھے ڈالا، کبھی چوک چوراہے پر تمہاری بےعزتی کی جائے، کبھی تمہیں گالی بھی دیا جائے۔ یہ ایسی محبت ہے کہ اس محبت کے سبب کبھی تم پر شیعہ اور رافضی ہونے کا فتویٰ بھی لگا۔ جی سر جی اگر اے اہل بیت سے محبت کا دم بھرنے والوں، اے اہل محبت سے دم بھرنے والوں، اگر تم نے ان چیزوں کا مردانہ وار مقابلہ کر لیا تو دنیا اور دنیا کی تمام کامیابیاں تمہارا آگے بڑھ کر استقبال کرے گی، اور اللہ اور رسول کے دربار میں تمہیں سرخروئی کے ساتھ حاضر ہونے کا شرف ملے گا۔ اور میری ایک بات کو اور اچھی طریقے سے یاد رکھو کہ اہل بیت کی محبت میں ظلم و ستم، جبر و استحصال، طعن و تشنیع کو برداشت کرنا یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ ارے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ محبت اہل بیت کے سبب امام اعظم کو کیسی کیسی سزائیں دی گئی تھی؟ بادشاہ وقت نے انہیں سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا تھا، طرح طرح کی سزائیں دی گئی تھی۔ اور یہ بات بھی اچھی طریقے سے یاد رکھو کہ امام اعظم کسی عام عالم کا نام نہیں ہے، کسی چلتے پھرتے کا نام نہیں ہے، کسی ایرے غیرے کا نام نہیں ہے۔ امام اعظم اس ذات کا نام ہے جن سے علم و فضل کی ہزاروں نہریں جاری ہوئی ہے۔ وہ امام اعظم جنہوں نے علم فقہ کو مرتب کیا ہے، وہ امام اعظم جنہوں نے قیامت تک آنے والے ہزاروں مسائل کا حل پہلے ہی پیش کر دیا ہے۔ ارے سوریا پر سے علم کو اتار لانے والی ذات کا نام امام اعظم ہے، فقہ کو فنکار ہو دینے والی ذات کا نام امام اعظم ہے۔ ارے دن میں درس و تدریس اور رات میں تہجد گزاری کرنے والی ذات کا نام امام اعظم ہے۔ امام اہل بیت کی محبت ہر طرح کے مسائل کو برداشت کر کے بتا دیا کہ اے لوگو جب محبت اہل بیت کی بات آ جائے تو تم اپنی تمام چیزوں کو قربان کر دو۔ ارے اس راہ محبت میں اپنی عزت کو قربان کر دو، اپنی دولت کو قربان کر دو، اپنے علم کو قربان کر دو۔ اگر اس راہ محبت میں تمہیں جان بھی قربان کرنی پڑے تو خوشی کے ساتھ قربان کر دو، کہ یہی زندگی کی معراج ہے کہ وہ اہل بیت کی محبت میں آخری بات عرض کر دوں، امام اس ذات جن کی علمی شان و شوکت کو بڑے بڑے علماء و فاضلہ خراج عقیدت پیش کرتے جی مسلم آبادی کا ایک طبقہ فقہ میں اور ان کے نام کے نسبت سے شافعی کہلاتا ہے۔ کیا شان ہے امام شافعی کی، کیا مقام ہے امام شافعی کا؟ صدیقی صاحب یہی امام شافعی جب محبت اہل بیت کی راہ میں آتے تو سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ ان کے دل میں اہل بیت کی اتنی شدید محبت تھی کہ ملاؤں نے اس محبت اہل بیت کی بنا پر ان پر رافضی ہونے اور شیعہ ہونے کا فتویٰ لگا دیا تھا۔ مگر امام اعظم نے ان فتووں کی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ اپنی عقیدت کا اظہار اس طرح فرمایا، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلا یکفیکم من عظیم الفقر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اہل بیت رسول اللہ ہماری محبت فرض ہے، کیونکہ اللہ نے اس محبت کا حکم قرآن میں نازل فرمایا ہے۔ اہل بیت رسول اللہ تمہارے عظیم فقر اور مقام کی بلندی کے لیے یہی کافی ہے کہ جو کوئی تم پر نماز میں درود نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔
صلی اللہ علیہ وسلم. امام شافعی آگے کچھ اور کہہ رہے ہیں. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کان رفضاً حب آل ان کان رفضاً حب آل محمد فلیشہد الثقلانی انی رافضی انی رافضی انی رافضی. اے لوگو، اگر اہل بیت رسول اللہ سے محبت کرنا رافضی ہو جانا ہے تو اے جہاں والو گواہ ہو جاؤ کہ میں اس معنی میں رافضی ہوں. یہ ہے عقیدہ امام شافعی کا، یہ ہے مسلک امام شافعی کا کہ اہل بیت کی محبت میں تمہیں کوئی رافضی اور شیعتی کہے تو تم کو اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے، بلکہ اپنی محبت کو اور بڑھا دینا. واہ واہ. تو اہل بیت کے بارے میں آنے والے تمام گھرانے، سادات گھرانے قیامت. مگر میں ان نفوس قدسیہ کے ذکر پر اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اڑا کر فرمایا تھا، یا اللہ یہ سب میرے اہل بیت ہیں، یا اللہ یہ سب میرے اہل بیت ہیں. آپ بہتر جانتے ہیں کہ حضور نے جنہیں چادر رحمت اڑائی تھی اس میں حضرت علی، بی بی فاطمہ الزہرا، امام حسن اور امام حسین شامل ہیں. مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی ذات کا کیا کہنا. ارے یہ پنجتن پاک میں سے ایک تن ہے جن کی آمد و ولادت کعبہ پاک میں ہوئی ہے. ان کی عظمت و بزرگی کا یہ عالم کہ حضور فرمائے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے، جیسا کہ فرمان رسالت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اور ایک دوسری حدیث میں آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ انا دار الحکمہ وعلی بابھا. بہر کیف مولا کائنات طہارت و نفاست، علم و حکمت، سیادت و وجاہت، دلیری و بہادری میں اپنی مثال آپ ہے. آج تک باب خیبر آپ کی شجاعت کا خطبہ پڑھ رہا ہے اور اس موقع پر حضور علیہ السلام سے ملنے والا جھنڈا آپ کی دلیری کا اعلان کر رہا ہے. ارے مولا علی کے شان و مقام کو بیان کرنے کے لیے میرے نزدیک حضرات ایک شعر ہی کافی ہے کہ کثیرہ میسر نشدی سعادت، کثیرہ میسر نشدی سعادت بکعبہ ولادت و مسجد شہادت. یعنی کسی کو یہ مقام و مرتبہ ملا ہی نہیں کہ اس کی ولادت کعبہ میں ہوئی ہو اور اس کی شہادت مسجد میں ہوئی ہو. یہ مقام و مرتبہ صرف اور صرف مولا کائنات کو حاصل ہے. سیدہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی شان یہ ہے کہ ان کی آمد پہ حضور کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا کرتے تھے، کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے فاطمہ سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی. میرے آقا کا یہ بھی فرمان ہے کہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں کہتی ہیں کہ خدا کی قسم میں نے کائنات میں ان کے والد کے علاوہ فاطمہ سے افضل کائنات میں کسی کو نہیں دیکھا. ان کے والد کے علاوہ فاطمہ سے افضل کائنات میں کسی کو نہیں دیکھا. حضرت عمر کے فاطمہ الزہرا کے بارے میں کہ خدا کی قسم میں نے حضور فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو محبوب نہیں. امام حسن امام حسین یہ جنتی شہزادے ہی نہیں بلکہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ان کی قدر و منزلت بارگاہ رسالت میں یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے ان دو شہزادوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی. یعنی ان شہزادوں سے محبت کرنے والا خدا کا بھی محبوب ہو جاتا ہے اور رسول خدا کا بھی محبوب. خلاصہ یہ گھرانہ جسے اہل بیت کہا جاتا ہے
سچی محبت ہے۔ ارے اس محبت کو وقتی اور عارضی محبت نہ بناؤ، بلکہ اسے یقینی محبت بناؤ، کیا کہنے حضرت، تاکہ یہ محبت دونوں جہاں میں کام آ سکے۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ آدمی جس کے ساتھ دنیا میں رہا کرتا تھا، تو اس محبت کو سچی محبت، وقتی اور عارضی محبت، مولا کریم ہمارا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے، ہمارے کردہ نہ کردہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں صحیح راستے چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اگر میرے آپ کے سننے میں غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔